اسرائیل کی سرزمین اس زمانے میں ایک عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ لوگ خدا کو بھلا کر بتوں کی پرستش میں مصروف تھے۔ ان کے گھروں میں قربان گاہیں تو تھیں، مگر ان میں خوشبو خدا کے لیے نہیں بلکہ جھوٹے دیوتاؤں کے نام پر جلتی تھی۔ کھیتیاں لہلہاتی تھیں، لیکن شکر گزاری کا کلمہ زبانوں سے غائب ہو چکا تھا۔ قبیلے آپس میں بٹے ہوئے تھے، کہیں زمین کے جھگڑے، کہیں پانی کے چشمے پر لڑائیاں، اور کہیں بدلے کی آگ برسوں سے جلتی رہتی تھی۔ دشمن قومیں بار بار حملے کرتیں، اور اسرائیل کے دل میں خوف کی دیواریں اونچی ہوتی جاتیں۔ ایسے میں قوم کو کسی رہنما کی ضرورت تھی، ایسا شخص جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ دانائی اور عدل سے قوم کو جوڑ سکے۔ وہ شخص یائیر تھا، جلعاد کا باشندہ۔ اس کی شخصیت میں سکون کی روشنی تھی، اس کی آنکھوں میں عزم جھلکتا تھا، اور لبوں پر ہمیشہ ایک ایسا کلمہ رہتا جو سننے والے کے دل کو ٹھہرا دیتا۔ لوگ اس کے پاس فیصلے کے لیے آتے، جھگڑے سلجھانے کے لیے آتے، اور وہ کبھی جلدی نہ کرتا، ہمیشہ دونوں فریق کو سن کر انصاف کے ترازو کو برابر رکھتا۔ اسی وجہ سے جب اسرائیل نے قاضی کی تلاش کی تو نگاہیں یائیر پر جا کر رک گئیں۔ یائیر نے قیادت قبول کی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بوجھ صرف عزت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کیا۔ اس کے 30 بیٹے تھے، اور اس نے انہیں گدھوں پر سوار کر کے مختلف شہروں میں بھیجا۔ اس زمانے میں گدھوں پر سواری شان و وقار کی علامت تھی، جیسے بادشاہوں کے بیٹے گھوڑوں پر نکلتے تھے۔ یہ بیٹے صرف اس کے گھرانے کے نمائندے نہیں تھے بلکہ اس کی قیادت کا تسلسل تھے۔ ہر بیٹا ایک شہر کا نگہبان، ایک شہر کا منصف اور ایک شہر کا محافظ تھا۔ اس طرح پورے علاقے میں 30 شہر یائیر اور اس کے خاندان کے زیر انتظام آ گئے۔ یہ شہر بعد میں حوات یائیر کہلائے، یعنی یائیر کی بستیاں۔ یہ بستیاں صرف جغرافیہ نہیں تھیں بلکہ اتحاد کی علامت تھیں۔ پہلے جہاں قبیلے ایک دوسرے پر حملہ کرتے، اب وہاں یائیر کے بیٹے بیٹھ کر عدل قائم کرتے۔ بازاروں میں امن لوٹ آیا۔ قافلے جو پہلے ڈاکوؤں کے خوف سے سفر نہیں کرتے تھے، اب شام کو اطمینان کے ساتھ گزرتے۔ کھیتوں میں کسان سکون سے ہل چلاتے، عورتیں کنوؤں پر پانی بھرنے جاتیں، اور بچوں کی کلکاریاں گلیوں میں گونجتیں۔ یائیر کی شخصیت میں ایک عجیب خاموش طاقت تھی۔ وہ جنگ کا شوقین نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی بصیرت تھی جو آنے والے طوفان کو پہلے سے دیکھ لیتی تھی۔ امونی قوم سرحدوں پر دبی دبی چالیں چل رہی تھی۔ وہ کبھی ٹیکس مانگتے، کبھی زمین کا دعویٰ کرتے، اور کبھی اپنی فوجی طاقت دکھا کر خوف بٹھانے کی کوشش کرتے۔ یائیر نے انہیں جواب دینے میں جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، مگر اس کے زخم نسلوں تک رہ جاتے ہیں۔ اس نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ ایک بار امونی قاصد اسرائیل کے ایک شہر میں آیا اور اس نے کہا، یہ زمین ہماری ہے، اسے خالی کرو یا ہمارے حکم کو مانو۔ لوگ غصے میں بھر گئے۔ کچھ نے کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ اور جنگ کرو، مگر یائیر نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ ہم دشمن کو اس کی زبان میں جواب نہیں دیں گے بلکہ اپنے کردار سے دکھائیں گے کہ ہم خدا کی قوم ہیں۔ زمین خدا کی ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی غلام نہیں بنتا۔ اس نے قاصد کو حکمت کے ساتھ جواب دیا، اور امونی اپنے منصوبے کو وقتی طور پر ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ یائیر کی قیادت کے سالوں میں عدل کے ایک چراغ کی طرح پورے اسرائیل میں روشن رہا۔ اگر کسی قبیلے کا چرواہا دوسرے کے کھیت میں بکری لے جاتا تو یائیر کے بیٹے انصاف کرتے اور معاملہ سلجھا دیتے۔ اگر کہیں پانی کے چشمے پر جھگڑا ہوتا تو قاصد فوراً حوات یائیر کے کسی شہر میں پہنچتا اور وہاں فیصلہ کیا جاتا۔ یوں یائیر نے قوم کو دکھایا کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ اصول اور عدل میں ہے۔ یائیر اکثر رات کے وقت تنہائی میں نکلتا۔ وہ اپنے خدا سے دعا کرتا کہ قوم کو سیدھی راہ پر رکھ۔ اس کی دعا یہ تھی کہ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں مگر تو کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے وہ دانائی دے جو قوم کو جوڑ سکے، اور مجھے وہ صبر دے جو دشمن کے فریب پر قابو پا سکے۔ یائیر کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے اور شہروں کو سنبھالا۔
وہ اپنے باپ کی تربیت میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ گدھوں پر سواری صرف شان نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انصاف کرنا آسان نہیں، مگر باپ کی نصیحت ان کے دلوں میں لکھی تھی۔ یائیر نے انہیں ہمیشہ کہا کہ یاد رکھو، اگر تم انصاف کرو گے تو قوم قائم رہے گی، اور اگر ناانصافی کرو گے تو تمہاری بستی خود تمہیں نگل جائے گی۔ رفتہ رفتہ اسرائیل میں سکون بڑھنے لگا۔ امونی ابھی تک سرحدوں پر نظر جمائے ہوئے تھے، مگر یائیر کی تدبیر نے انہیں حملے سے روکے رکھا۔ لوگوں نے سکون کی سانس لی، بارشیں وقت پر ہونے لگیں، کھیتیاں سرسبز ہونے لگیں، اور اسرائیل کی زمین پر وہ سکون اتر آیا جو برسوں سے غائب تھا۔ یوں یائیر کی قیادت کے ابتدائی برسوں نے قوم کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ یہ راستہ جنگ کا نہیں بلکہ حکمت اور عدل کا تھا۔ مگر یائیر جانتا تھا کہ دشمن خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا، مگر دل ہی دل میں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسرائیل کے دل میں امن کی روشنی بڑھتی گئی، مگر ہر سکون کے پیچھے ایک خاموش خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ اموری قوم مسلسل سرحدوں پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی۔ کبھی وہ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے، کبھی خفیہ قاصدوں کو بھیجتے جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، مگر یائیر کی حکمت اور اس کے بیٹوں کی مستقل نگرانی نے یہ خطرے وقتی طور پر ٹال دیے۔ یائیر عمر رسیدہ ہو رہا تھا، مگر اس کے دل کی طاقت اب بھی قائم تھی۔ اس کی آنکھیں وہی عزم لیے ہوئے تھیں جو جوانی میں تھیں، لیکن جسم کی توانائی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ قوم اس پر انحصار کرتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ ذمہ داری اس کے بعد بھی قائم رہنی چاہیے۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹوں کو بار بار نصیحت کی کہ انصاف اور ایمان کے بغیر طاقت کچھ نہیں۔ ایک دن خبر آئی کہ امونی سردار نے خفیہ معاہدے کیے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے کچھ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر اندرونی کمزوری پیدا کرے۔ یہ خبر پھیلتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف بڑھ گیا۔ کچھ نے کہا ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، دوسرے بولے ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں۔ قوم ایک بار پھر اختلاف میں بٹنے لگی۔ یائیر نے سب کو جمع کیا اور کہا، سنو بنی اسرائیل، اگر تم خدا پر قائم رہو گے تو کوئی دشمن تمہیں شکست نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم اپنے دل میں شک لاؤ گے تو سب سے بڑی شکست تمہارے اندر سے شروع ہوگی۔ دشمن کی تلوار سے پہلے تمہارا دل شکست کھائے گا۔ یاد رکھو، دشمن کو ہم اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں، نہ کہ کمزوری سے۔ یہ الفاظ ایک بار پھر قوم کے لیے سہارا بن گئے، مگر آزمائش قریب تھی۔ امونیوں نے ایک رات اچانک سرحد کے قریب کچھ گاؤں پر چھوٹا سا حملہ کیا۔ یہ حملہ بڑا نہ تھا، لیکن اس کا مقصد لوگوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ گاؤں کے مکین چیخ اٹھے۔ یائیر کے بیٹے فوراً اپنے شہروں سے نکلے اور فوجی دستے لے کر پہنچے۔ انہوں نے دشمن کو واپس دھکیل دیا، لیکن پیغام واضح تھا، ہم اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اس واقعے کے بعد یائیر کئی راتیں جاگ کر دعا کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد قوم کو ایک بڑا امتحان درپیش ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور کہا، بیٹوں، یاد رکھو کہ شہر صرف دیواروں سے نہیں بلکہ ایمان سے قائم رہتے ہیں۔ اگر تم ناانصافی کرو گے تو دشمن کو خود ہی دعوت دو گے، اگر تم خدا کو چھوڑ دو گے تو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دو گے۔ یائیر کی قیادت میں امونی دوبارہ بڑے حملے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کی موجودگی ہی دشمن کے لیے رکاوٹ تھی۔ لیکن وقت کسی کو نہیں بخشتا۔ سال گزرتے گئے اور یائیر کی عمر اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم سست ہو گئے، مگر اس کا دل اب بھی قوم کے لیے دھڑکتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں اور قوم کے بزرگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ کئی سال گزارے ہیں۔ ہم نے ظلم کے اندھیروں کو روشنی سے بدلا، ہم نے دشمن کو اپنی یکجہتی سے روکا، مگر یاد رکھو یہ سب میری طاقت سے نہیں ہوا بلکہ خدا کی مدد سے ہوا۔ اگر تم اس کی طرف سے منہ موڑو گے تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ یہ اس کی آخری نصیحتوں میں سے ایک تھی۔ کچھ دن بعد اس کی حالت بگڑنے لگی۔ قوم اس کے گھر کے گرد جمع ہونے لگی، لوگ دعائیں کرتے اور اس کے لیے آنسو بہاتے۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ کہا، اے خدا، یہ قوم تیری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یائیر نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں۔ اس کی وفات کی خبر پورے اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر قبیلے میں غم چھا گیا۔
لوگ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک چراغ بجھ گیا ہے۔ اس کے بیٹوں نے اور اس کی قوم نے اس کو عزت کے ساتھ دفن کیا۔ اس کی قبر ایک یادگار بن گئی جہاں لوگ انصاف اور ایمان کی نصیحت کو یاد کرنے آتے۔ یائر کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک اس کے بیٹوں نے نظام قائم رکھا۔ 30 شہروں میں عدل چلتا رہا، مگر رفتہ رفتہ قوم کا دل پھر کمزور ہونے لگا۔ لوگ پھر جھوٹے دیوتاؤں کی طرف مائل ہونے لگے، قبیلے دوبارہ بٹنے لگے، اور امونی جو برسوں خاموش بیٹھے تھے اب ایک بار پھر اپنی آنکھوں میں لالچ لیے سرحدوں پر نظر دوڑانے لگے۔ یائر کی داستان یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی رہنما ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اس اصول میں ہوتی ہے جو وہ قوم کے دل میں چھوڑ جاتا ہے۔ یائر نے اسرائیل کو امن اور اتحاد دیا، اس نے عدل کی بنیاد رکھی، اس نے دکھایا کہ قیادت صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت سے ہوتی ہے۔ مگر قوم کے لیے اصل امتحان یہ تھا کہ کیا وہ اس کے بعد بھی اس کے اصول پر قائم رہ سکے گی؟ وقت کے بہاؤ میں نام مٹ جاتے ہیں، قبریں خاموش ہو جاتی ہیں، مگر ایک رہنما کی سچائی صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ یائر کی زندگی ایک بھولی بسری داستان ہے، مگر اس کے پیغام کی گونج اب بھی سنائی دیتی ہے۔ انصاف کرو، خدا پر قائم رہو، ورنہ تمہارے شہر ویران ہو جائیں گے۔